السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، کل ایرانی جنرل سلیمانی پر جو بہت پاپولر اور ایران کی دوسری سب سے مضبوط شخصیت آیت اللہ کے بعد، ان پر امریکن ڈرون کا حملہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ انہیں بہت پہلے امریکہ کو مار دینا چاہیے تھا اور وہ لاکھوں امریکنوں کے قاتل ہیں اور اب مزید کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس سارے کام کو ایران نے ایکٹ آف وار قرار دیا ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ وہ آفیشل دورے پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پر وہ کوئی خفیہ دورہ نہیں کر رہے تھے، کوئی خفیہ منصوبہ بندی نہیں کر رہے تھے، کوئی زیر زمین تحریک نہیں چلا رہے تھے. اور ایک ملک جو 14ویں بڑی ملک کی فوج رکھنے والا ملک ہے، اس کی فوج کے چیف تھے. ناظرین، ایران کی فوج 5,23,000 افسروں اور جوانوں پہ مشتمل ہے اور 19.6 ارب ڈالر ان کا سالانہ بجٹ ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں، ایرانیوں کا ڈی این اے بڑا مضبوط ہے. 5,000 سال پرانی ان کی جو ہے تاریخ ہے یہ لڑائی مار کٹائی کی. اس لیے اس دھمکی کو یا ایران کی جوابی جو دھمکی ہے، اس کو ایسے آسانی سے نہیں لیا جا سکتا. اس بات میں کوئی شک نہیں، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے وہ دنیا کی پہلی سپر پاور نہیں ہے. بھائی، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے روس بھی دنیا کا سپر پاور تھا. کہاں گیا آج روس؟ اور اس سے پہلے عثمانی سپر پاور تھے، اور اس سے پہلے قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی حکومتیں گزری ہیں، روما سے لے کے میسوپوٹیمیا تک، اور یہ اور وہ. ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہا. امریکہ کا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ اس نے کیسے تصور کر لیا کہ وہ ساری دنیا کو اپنی مرضی سے چلائے گا؟ خیر، ہمیں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے یہ تو بات کہہ دی کہ وہ امریکہ سے اس کا بدلہ لے گا، لیکن ایرانی اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ وہ امریکہ میں جا کے تو یہ بدلہ لیں گے. وہ کیسے اس کا بدلہ لیں گے؟ وہ جناب امریکہ کے جو ان کے نزدیک دوست ممالک ہیں ان میں کارروائیاں کریں گے، اور دنیا کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا انہیں روکنے کا، کیونکہ ان ممالک میں امریکنوں کے اڈے موجود ہیں. انہی اڈوں سے ان کے فوجی آتے ہیں، ان کے ڈرون آتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں. سارے معاملات چل رہے ہیں. اب ایران سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ایران جو ہے وہ سعودی عرب میں پراکسی بڑھائے گا، جو اور وہاں نزدیکی ممالک ہیں، جو یہ گلف سٹیٹس ہیں، ان میں پراکسی بڑھائے گا. آپ یہ بات نظر انداز نہ کریں کہ جنرل سلیمانی جو تھا یہ دنیا کی بڑی پاپولر شخصیت تھا. بھلے ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن یہ جناب یمن سے لے کے تو بیروت سے لے کے اور ادھر آپ کے بحرین تک، اور یہ قطر اور یہ اس تک عراق تک اس کی ایک بڑی حیثیت ہے. یہ آیت اللہ کے بعد دوسری بڑی شخصیت سمجھا جاتا تھا، اور ان کے بڑے کارنامے داعش کو اس عراق سے ختم کرنے میں بنیادی کردار اسی جرنیل کا تھا. اور یہ وہ جرنیل نہیں ہے جو مطلب اس میں کمرے میں بیٹھ کے جنگ کرتا ہے، یہ میدان میں متحرک یہ جرنیلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اب جناب بات یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی جو تیل کی گزرگاہ ہے وہ کہاں ہے؟ بھئی آپ نے ہرمز، جس کے منہ پر یہ بیٹھا ہوا ہے ایران گلف میں ایک توپ کا گولہ پھینکے گا نا کسی جہاز پہ، بحری جہاز پہ، تو ساری دنیا کی سپلائی رک جائے گی. اور ان میں کون شامل ہیں جن کے جو اس سے متاثر ہوں گے؟ سب سے بڑا متاثر بھائی جان اس میں چین ہوگا. آپ کو پتہ ہے چین کی تو قریباً ٹوٹل جو انرجی ہے پٹرول والی، وہ تو ایران پہ چل رہی ہے. اب جب وہ گزرگاہ بند ہوگی تو تیل ہی بند. امریکہ ایران کا تیل دنیا میں بکنے دے گا اگر ایران یہ کام کرے گا. کیا یہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ حملہ جو ہے وہ دراصل چائنیز اکانومی پہ امریکہ کا حملہ ہے؟ اب بھارت پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کی ایمرجن اکانومی ہے، اس کو یورپی ممالک کا بڑا تعاون حاصل ہے، امریکہ کا بڑا تعاون حاصل ہے، لیکن کیا امریکن ان کو تیل لینے دیں گے ایران سے؟ اور جب یہ گزرگاہ بند ہو جائے گی تو کیا بنے گا اس کا؟ اور ہمارا
ہمارے پاس کتنے ریزرو ہیں؟ ہمارے پاس تو میرے خیال 5 دن کے بھی ریزرو نہیں ہے. ادھر سے وہ پریشر بڑھائیں گے آرمی کے موومنٹ کے لیے ہمیں پیٹرول چاہیے ہوگا, تو یہاں تو بھائی جان لگ جائیں گے لائنیں. انٹرنیشنل مارکیٹیں کریش کر رہی ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ آج امریکہ مطالبہ کر دے پاکستان سے کہ جناب ہمیں 9/11 کی طرح اپنے اڈے دو استعمال کرنے کے لیے, اور ہم وہ ان کی محبت میں سعودی عرب کی اور دبئی کی اور اتنے کروڑ ڈالر کی محبت میں یہ کام کر لیں, آپ کو پتہ ہے ایران کی پروکسی یہاں کتنی مضبوط ہو جائے گی. میں کہتا ہوں پاکستانی اڈے دینے سے انکار بھی کر دے, نہ کرے, کوئی ساتھ نہ دے ان کا, آخر وہ غیر جانبدار پوزیشن لے لے تو وہ ہماری زندگی ادھر سے جہنم بنوائے رکھیں گے. یہ چڑھا ہوا ہے اوپر, وہ پہلے ہی آ کے بیٹھا ہوا ہے ادھر, یہ جو ہے آپ کا نیا آرمی چیف جو انڈیا کا, اس کو یہی مشن دے کے بٹھایا کہ کرو شروع, پاکستان پہ حملے شروع کرو. پاکستان میں پاکستان پراکسی وار کی بیٹل فیلڈ بن جائے گا. سعودی عرب اور ایران کی ماضی کی طرح جنگ پاکستان میں ہوگی. ہم نے 125 ارب روپے اور 1 لاکھ جانوں کا 18 سال میں نقصان اٹھایا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے, جو ہم نے خدا کر کے ختم کی ہے. یاد رکھیے پھر وہی ہوگا. یہ وہ متشدد جو تنظیمیں ہیں وہ زندہ ہوں گی, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کریں گی, اور وہی 20 15 10 سال پہلے والا جو منظرنامہ ہے وہ یہاں دہرایا جائے گا. مجھے امید تھی کہ پاکستان میں فوری طور پہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا. اس مسئلے کی بہت سنگینی ہے, اس کو پاکستان محسوس کرتے ہوئے کچھ کرے گا. یہ حیرت کی بات ہے, ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رہیں گی. میں نے تو ایک بیان نہیں آج تک سنا جناب, ابھی تک ہمارا صرف ایک بیان آیا چھوٹا سا کہ جی وہ بھی نہ ہونے کے برابر وزارت خارجہ کا شاید بیان ہے کہ جی وہ تحمل سے کام لینا چاہیے. اور تحمل سے کام لیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں تحمل سے کام لیں. اس طرح تحمل سے کام آپ لے سکتے ہیں, دنیا تو نہیں لے سکتی. اور جو کمیٹڈ لوگ ہیں بھائی, جن کی تاریخ ہے, وہ کیوں تحمل سے کام لیں گے؟ ہمارے اختلافات ہوں گے, نظریاتی اختلافات ہیں ایران کے ساتھ. میں ذاتی طور پہ ایران کی کوئی پالیسیوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن وہ ایران کیوں تحمل سے کام لے؟ اگر اس میں غیرت ہے تو وہ کیوں نہ اپنا بدلہ لیں گے؟ وہ آپ نے ان کا اتنا بڑا جرنیل یار مار دیا, تو وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں جو تحمل سے کام لیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو عرب منارکیز ہیں نا, ان کا بھی اب برا وقت آ گیا ہے. دیکھیے یہ ابھی تو آپ کو میری بات شاید لطیفہ ہی لگ رہی ہو, مذاق لگ رہی ہو, لیکن دیکھ لیں اب میری بات یاد ہے, اگلے 2-4 دن میں ہم جو ہے نا وہ اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے خدا را اس کی ناکہ بندی کا بندوبست کرو, اس معاملے کو سیریس لو. اس پہ حکومت کو چاہیے سیکورٹی کونسل کا اجلاس کرے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ خصوصی سیشن ہو جس میں تمام اپوزیشن پارٹیوں کو نمائندگی دی جائے, ان کی بات سنی جائے, اور ان اپوزیشن پارٹیوں میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہے. یاد رکھیے دہشت گردی سے آپ کبھی بھی ہماری یہ جو دینی جماعتیں ہیں ان کا کردار الگ نہیں کر سکتے. یہ صرف دینی جماعتیں ہیں جو اس طوفان کو ذرا سٹیبل کر سکیں گی. فوج تو بھائی لڑتی ہے نا, فوج لڑنے کے علاوہ کیا کر رہا ہے, لیکن ان کے وہ جو ان کی وہاں پہ جو دماغی جو کلٹیویشن ہو رہی ہے اس کو کون روکے گا؟ اس کو ہماری فوج نے بھائی میرے نہیں روکنا. بہت سیریس مسئلہ ہے جناب. مجھے نہیں معلوم کہ
حکومت نے اب تک کیوں پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس پہ بہت سیریس کوئی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اتنا کانفلکٹ یہاں بلڈ ہوگا جس میں فورس ڈپلائمنٹ بھی ہونی ہے، جس میں ہماری انرجی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے پاس پہلے ہی پاکستان کے عوام کو دینے کے لیے گیس نہیں ہے، میرے خیال 20 گھنٹے تو شہروں میں پریشر ہی نہیں آ رہا اتنا سوئی گیس کا کہ اس پہ ہانڈیاں بھی پک سکے۔ گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا تو بند ہی ہو گیا، کچھ انتظامی نالائکیاں، کچھ ویسے ہی خدا کا ہم پہ لعنت پڑی ہوئی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو برائے مہربانی اس کو سوچیں، یہ اس طرح نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے۔ امید تو ہے کہ جو متعلقہ حلقے ہیں وہ اس پہ غور کریں، لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے اپوزیشن کو اعتماد ملے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی کے سفر میں آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تو ساتھ دیں، اس کو سبسکرائب کریں، اب آپ میں شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔